السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں مریم کی سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور یہ مریم کا 7 پارٹ ہوگا، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں مریم کی ریئل لائف سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ اس نیت سے کہ مریم نے مجھے بہت انسسٹ کیا، ریکویسٹ کی کہ نور آپ میری اسٹوری شیئر کریں۔ تو ابھی تک ماشاء اللہ الحمدللہ مریم کی جو اسٹوری ہے اس کے 6 پارٹ آپ سے شیئر کر سکتی ہوں۔ بس ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مریم کی اسٹوری فرسٹ پارٹ سے 6 تک کیسے آئی، اینڈ آج جو پارٹ ہوگا وہ مریم کی اسٹوری کا وہ 7 پارٹ آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ مریم، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ عام سی لڑکی جو میری اور آپ کی طرح سے ہی ہے، اور بہت ہی اسٹرگل کرنے کے بعد وہ اللہ کے قریب کیسے ہوئی، اور بہت ساری پریشانیاں، پرابلم، ہارٹ بیٹ اور بے چینی، بہت سارے پرابلمس کو اس نے فیس کیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے سوچا کہ کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور بس وہ یہی سوچتی رہی، اور سوچ بھی اس کی پیور ہوتی رہی کہ ہر انسان سے جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا ریلیشن بن جاتا ہے، لیکن وہ ریلیشن اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے سب کچھ، لیکن جب وہ ریلیشن ہمارے دل میں اترتا ہے، ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہمیں کہیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی ایک واحد محبت ہے کہ جب اللہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہمیں دنیا بھی خوبصورت لگتی ہے، اور ہمیں آخرت بنانے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کو راضی کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں تو اس سے گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مریم کا میسج بس یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ سے محبت کریں۔ جیسے میں نے اسٹرگل کرنے کے بعد اللہ سے محبت کرنا چالو کیا تو مجھے دلی سکون ملنا اسٹارٹ ہو گیا، اور تہجد کی نماز میں اس قدر کا رونا میں آپ سے بتا نہیں سکتی کہ مریم میرے سامنے کیسے روتی تھی۔ کبھی مجھے فون پہ اپنی اسٹوری بتاتی، تو کبھی میرے سامنے آ کے مجھ سے ملنے آتی کہ نور آپ میری اسٹوری سن لیجئے، تو میں اس کی بہت ہی دل سے اسٹوری سنتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی بے چین رہنے والی لڑکی تھی، اور آج وہ اتنی خوش رہتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ تو میں ریمائنڈر کے طور پہ سب سے پہلے میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ میں راحلہ کا انٹرو دیا، سیکنڈ میں اسکول لائف اور کالج لائف کے بارے میں بتایا، تھرڈ پارٹ میں میں نے یونیورسٹی لائف اور انسٹاگرام سے اس نے کیسے پرابلم فیس کی، اور پھر وہ فورتھ پارٹ جو کہ عشق کے مجازی کا سفر تھا اس کا، جو ساحل کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی تھی مریم۔ پھر اس کے بعد میں مریم نے اپنی ڈائری بنائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹ کیا، اس کے لیے بنائی ڈائری، اور اللہ کے ناموں سے اس نے پوری ڈائری کو اتنا فل کیا کہ اس کو اسی ایک ڈائری کے بعد سے سکون آنے لگا، اس سے ہر باتیں شیئر کرنا۔ پھر پارٹ 5 میں عشق کے مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کیسا رہا، یہ بھی آپ لوگوں نے پارٹ 5 میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے ہوں گے۔ پھر اس کے صبر کی کہانی کیسے سٹارٹ ہوئی، صبر اس نے کیسے شروع کیا، اس کو سٹارٹنگ میں صبر نہیں آتا تھا، اس نے تہجد میں صبر کی دعا کرنا، اور پھر اللہ سے خوب ساری دعائیں عربک میں بھی کرنا، اور ظاہراً اپنے الفاظ میں جو دعا دل سے نکلتی اس کی کیفیت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ سے رابطہ کیا، اور اپنی محبت کا پیکر اس کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنی محبت کے قابل بنا لے۔ تو 6 پارٹ آپ سے شیئر کرتے ہوئے آج الحمدللہ میں آپ سے مریم کی لائف کا 7 پارٹ
آپ کو شیئر کر دوں۔ ویسے تو مریم کی لائف 7 پارٹ میں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک رولس ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، تو میں نے 7 پارٹس میں مریم کی اسٹوری کو شیئر کرنا چاہا، اور میں نے سوچا بس کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مریم کی اسٹوری سناتے ہوئے اللہ کے قریب کر سکوں، اور اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے اور اپنی محبت اور صبغت اللہ دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں مریم کی 7 پارٹ، جو مریم کے لائف کا 7 پارٹ ہے نا، آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو مریم کا جو 7 پارٹ ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ مریم کو، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ حیرت کریں گی کہ مریم ایک عام سی لڑکی سے خاص لڑکی کیسے بنی۔ تو 7 پارٹ کا جو مریم سے ریلیٹ کرتے ہوئے ٹاپک ہے تو یہ ہے کہ مریم کو کشف کب اور کیسے ہوا۔ تو آپ سوچیں گے کہ مریم کو کشف کب اور کیسے ہوا۔ اب کشف، جیسے کہ مریم تو میرے سامنے تھی، تو مریم سے میں نے کافی سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ مریم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کشف کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا، آپ کو کشف میں کیسا لگ رہا تھا، کیونکہ جس طرح آپ نے اس لفظ کو سن کے، جیسے آپ نے بس روزے کی حالت میں بول رہی ہوں، تو جو میرا گلا ہے نا وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں کہ میں آپ کے ساتھ مریم کا ایک کشف اور کیسے ہوا اس کی اسٹوری آپ سے شیئر کروں انشاءاللہ، اللہ آسان کرے۔ سب سے پہلے جب مریم نے مجھے یہ بات بتائی کہ نور آپی مجھے نا کشف ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کشف، تو مجھے بھی میرے ذہن میں کافی کوشچنس آ گئے ہیں، کیونکہ میں نے جہاں تک پڑھا ہوا ہے کتابوں میں کہ لوگوں کو پہلے کشف ہوا تھا اور اس طرح، تو مریم کو کشف ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے کچھ بھی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کشف کر دیتا ہے تو پھر اس کو پوری دنیا ایک چھوٹے سے زمرے میں، مطلب جیسے ایک چھوٹی سی جگہ پہ رکھ کے وہ پوری دنیا سمجھا دی جاتی ہے۔ مریم نے مجھے ایسا ہی آنسر دیا، میں نے کہا کشف ہوتا کیا ہے، مجھے چھوٹی سی چیز میں سمجھا دے۔ تو مریم نے مجھے بس یہی کہا کہ نور آپی، جو دنیا اتنی بڑی ہی نظر آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کشف کے اندر یہ سمجھا دیتے ہیں کہ دنیا کتنی چھوٹی چیز ہے، اور ایک زمرے میں رکھ کے ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی اہمیت کیا ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے، بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں جن کو ہم اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتے۔ وہ عقل شعور بھی دے دیتا ہے، وہ سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت بھی دیتا ہے، اور بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کشف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، جب اس کی دل کی کیفیت، اس کی دھڑکنیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ کو تڑپ کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا، اس کے دل کی کیفیت کے ریئل جو لو ہوتا ہے اصل میں، وہ صرف خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی غیر محرم کی محبت نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے اسٹرگل سے گزرنا ہوگا، بہت سارے پرابلمس فیس کرنے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہی آزماتا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جس طرح مریم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کو اتنے راستوں سے گزار کے اتنا صبر دے دیا، پھر اس کو کشف کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن کشف کے معاملے سے یہ تھا کہ وہ اپنے تنہائی میں جا کے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی تھی، اور میں نے پوچھا کہ اور کیا کیا کرتے تھے، اس نے ڈائری میں صرف اللہ کا نام، اپنے اللہ کی محبت اس سے شیئر کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے مجازی خدا کو نہیں دیکھا تھا جو ساحل نام کا لڑکا تھا، تو اس کی تڑپ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ تو پھر اس نے اللہ سے خوب ساری دعائیں کی اپنے لیے، اپنی قسمت کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ وہ کافی حد تک اچھی ہو گئی،
اور مریم اب بہت ہی خوش رہنے والی لڑکی ہے، اللہ کے قریب جانے کی ہر دم کوشش کرتی ہے، کیونکہ ہم کتنے بھی ولی اللہ بن جائے، ہر ولی اللہ جو تھے ان کو بھی شیطان پریشان کرتا تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے۔ تو کسی کو کشف ہو جاتا ہے تو کیا ایسا نہیں کہ شیطان پریشان ہے، نہیں، آپ نے اللہ کی تسبیح کو تھامے رہنا ہے اور اللہ کے مطلب اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے، درود شریف، اور درود شریف کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار کرنے ہیں تاکہ آپ کو شیطان سے پروٹیکشن ہو سکے، اور بہت کچھ جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ صبح شام کے اذکار کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کو تھام کے رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بہت کچھ، بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن نہ ڈالتے ہوئے صرف 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر اگر تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور مریم کو جب کشف ہوا تو قریب 2017 میں اس کو کشف ہوا تھا، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ بے چینی، اس کے گھر میں اس کو پرابلمس کریٹ ہونے لگی، کافی کچھ ہو گیا تھا، لیکن ایک حد تک اس کے ماں باپ نے 2 سال بعد اسے سمجھنا چالو کیا، کیونکہ ایک کشف ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ الفاظوں میں نہیں بتایا جا سکتا، اور اسے سمجھنے کے لیے اللہ عقل شعور الگ سے دیتا ہے، یہ مریم نے مجھے بتایا۔ تو کشف تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ سے محبت ہم سب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، حقیقی محبت جو ہمارے، جب ہم اپنا دل کو خالص اللہ کے لیے محبت رکھیں گے تو اللہ کو بھی ہمارے اوپر رحم آئے گا، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے چن لے گا۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست اسباب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے، اپنے کام کے لیے چن لے، اپنی محبت کے لیے چن لے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب مریم کی سٹوری سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور جائیں گے، اور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں کی لائف میں جتنا زیادہ اسٹرگل ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ پورا توکل رکھنا چاہیے، توکل اللہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، کی صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو مریم نے کچھ اس طریقے سے سوچا کہ میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، صرف اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کیا اوقات کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ تو صرف عرش والے کو راضی کر لیجئے، فرش والے آپ کے خود ہی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت کریں، تہجد میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور بہت کچھ اس کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کہ اگر میں نے کسی انسان سے شیئر کیا تو وہ کہیں نہ کہیں میرا مذاق بنا دے گا۔ تو اپنے دل کی کیفیت اللہ کے آگے رکھیں، کیونکہ آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، دل کا حال، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور دل ایک اتنی خوبصورت چیز ہے، کہتے ہیں کہ اگر دل ہی صحیح ہو جائے، جسم کا ایک ایسے جگہ وہ حصہ ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم ہمارا صحیح ہو جائے۔ تو اپنے دل کو خالص رکھیں، اللہ کی محبت کے لیے رکھیں، اور اللہ کو راضی کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت کر دے گا، اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور ہم سب نے اس نیت کو رکھنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جنت نہیں، جنت الفردوس میں جانا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنی دنیا کو بھی اچھا بنانا ہے سب سے پہلے، جیسے ہماری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی دنیا کو خوبصورت کرنا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو خوبصورت کرنا ہے۔ تو میری بہن اور بھائی، انشاءاللہ آپ سب کو یہ بات کہیں نہ کہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ مریم کی سٹوری کتنی اسٹرگل
کیا اس نے اپنی لائف میں، اور کتنا کچھ کیا کہ اس نے کافی کچھ مجھے نہیں بتایا ہوگا، لیکن میں پھر بھی اس کے آنسوؤں سے اس کی تکلیف کو سمجھ رہی تھی کہ اس کی کیفیت اتنی بے چینی کی تھی، لیکن اللہ کی محبت کے بعد اس کی بے چینی سکون میں بدل گئی، اور جو اس کا پاسٹ تھا وہ بھی اس طرح اب اس کو یاد نہیں رہتا ہے، جو